مکمل انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو تو آپ نے 45 سال مکمل انصاف نہیں دیا. کلیئرلی نہیں کہہ دینا چاہیے مرڈر تھا. میرے خیال میں بالکل اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. ہائر جوڈیشری کے ججز سے ریکویسٹ یہ کرنی چاہیے کہ اکانومی جو ہے اس وقت سیدھی پٹری پہ چلنا شروع ہوئی ہے. خدا کے واسطے ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, اس ملک کو چلنے دیں, اکانومی کو چلنے دیں, کیونکہ اگر اکانومی چلے گی تو آپ کے بچے, ہمارے بچوں کا مستقبل ہوگا. ڈز دی جوڈیشری وانٹ این انوائبل پاکستان اور وائبل پاکستان؟ اٹس اے سمپل کوشچن. بھٹو صاحب تو ہمیشہ سے میری انسپریشن رہے ہیں. وہ جو شیڈ ہے ان کا, وہ جو ان کا اورا ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں بلاول صاحب میں. ہی از دی اونلی پرسن if you look at it who is young, who is in his 30s and who has the potential to lead Pakistan into the future. سر آئینی کوڈز کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک دم پتہ نہیں کہاں سے آئینی کوڈس آ گیا. یہ ایک دم نہیں آیا. ایک تو جیسے اٹ واز پارٹ آف دی چارٹر آف ڈیموکریسی which was signed by محترمہ بینظیر بھٹو شہید and میاں نواز شریف صاحب. اور not only these two political leaders but do not forget that it was also signed by Imran Khan. 30 سال کا سفر آپ کا بڑا شاندار رہا. 30 سے بھی زیادہ کا رہا, لیکن چلو 30 سال تو جنگ گروپ کے ساتھ ہو گئے. وہ ایک لائف ٹائم گزر گئی جنگ گروپ کے ساتھ. ہمیشہ سر ہینڈسم, ہمیشہ ویل ڈریسڈ. تو سر یہ اس سفر میں کوئی بڑی کنٹروورسی نہیں آئی؟ حسین بھی رہے سر گوانی. یار وہ پتہ نہیں, بلکہ میں تو خیال ہوتا ہوں کہ کیوں نہیں آئی. مجھے تکلیف ہے کہ کیوں نہیں آئی. آنی چاہیے تھی. سرمد علی صاحب, سر کیسے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. کنگریچولیشن سر اگین. آپ سے ملاقات, پہلے بھی آپ کو مبارکباد 2-3 بار دے چکا ہوں, لیکن اگین آج میڈیا اسکرین پہ اوپر آپ کو مبارکباد دوں, سینیٹر بننے کے اوپر بھی. اور یہ بہت ضروری تھا سر, آپ کا دونوں طرف رول پلے کرنا. میڈیا میں تو آپ رول پلے کر رہے ہیں, ایڈورٹائزنگ میں, مارکیٹنگ میں آپ کا رول بہت بہت زیادہ اسٹرانگ رہا ہے. یہاں آپ کا رول بہت ضروری تھا, اب صحیح طرح پلے کرنا ہے. تو بتائیں کیا وجوہات بنی سر آپ کی اس طرف آنے کی؟ ایک تو I have always been in a way directly or indirectly interested in politics. ہر آدمی کی اسپریشنز ہوتی ہیں, تو پولیٹیکل اسپریشنز کہیں نہ کہیں تو میرے خیال میں آدمی کے اندر ہوتی ہیں. بٹ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو چیئرمین بلاول بھٹو ٹو ہیو گیون می دی اپرچونیٹی ٹو کم اینڈ سرو دی کنٹری اینڈ دا پارٹی اینڈ دا پروونس ان دا سینیٹ. ایکسلنٹ. سر بھٹو صاحب بھی آپ کی کافی عرصے سے انسپریشن رہے ہیں. بھٹو صاحب تو ہمیشہ سے میری انسپریشن رہے ہیں. آئی still remember the school and the college days when we were all in awe of him. اور وہ میرا خیال میں ہم جس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسی جنریشن ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے سیر سے ابھی تک نکل نہیں پائی. تو اور سر وہ جو شیڈ ہے ان کا, وہ جو ان کا اورا ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں بلاول صاحب میں؟ آئی تھنک بالکل, آئی تھنک وہ نظر آتا ہے. اور بلاول صاحب کا جو ایف آئی مے یوز دا ٹرم جو ڈی این اے ہے نا, وہ بالکل درست ہے. ان کے نانا کا ڈی این اے ان کے اندر ہے, ان کے والدہ کا ڈی این اے ان کے اندر ہے, ان کے والد کا ڈی این اے ہے. his dada was also a very known political liberal known political figure. تو یہ ایک بہت حسین ایک قسم کا جو امتزاج ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کا ڈی این اے, بی بی کا ڈی این اے, زرداری صاحب کا ڈی این اے, اور حاکم علی زرداری صاحب کا. اور سر اب ان کی اپنی ری انوینشن اور ری انوینشن, اور یہ سب چیزیں مل کے, ایک تو یہ چاروں ڈی این اے مل کے, اور پھر ان کی اپنی پرسنالٹی مل کے. آئی تھنک ہی از دی لیڈر آف دا فیوچر. ہی از دا فیوچر آف پاکستان. سر دیکھتے ہیں ان کو ایز اے آگے جا کے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بالکل دیکھتے ہیں, ہوپ تو ختم ہو گئی؟ بالکل دیکھتے ہیں. دیکھیں if you look at it, the political leadership of this country is in either late 60s or early 70s, or in fact mid 70s tak. Or he's the only person, if you look at it, who is young, who is in his 30s and who has the potential to lead Pakistan into the future. No one else does, because ان کے آگے 70 سال 75 سال کے بعد ان کے آگے کیا ہے؟ وہ تو ایک they have played their innings. It is his time to play his inning now. اچھا, وہ اننگ ایک دفعہ نہیں کھیل چکے سر, اننگ بھی بہت دفعہ بہت دفعہ اننگس کھیل چکے ہیں. اب ان کو باری ملنی چاہیے. اور ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے سر اس کے علاوہ؟ ہمارے آپشن جو تھے frankly speaking, I think if you look at it, I think Pakistan is going through a phase where we have very limited options. جو کہ ہمیں دنیا میں ریپرزینٹ بھی کر سکیں. دنیا میں خالی پاکستان میں چلانا. لیکن دو قسم کے لوگ ہیں. ایک there are people who could be good managers. They can manage things internally, but then there are leaders. He's a leader. He is someone who's got a vision, and he can lead Pakistan into the future. He can represent Pakistan internationally, globally. I don't see anyone else representing Pakistan globally the way he can in the times to come.
ویسے پارٹی کے اندر ہی بڑی چینجز دیکھی گئی ہیں, بڑی پارٹی ری انوینٹ ہوئی ہے پہلے سے, تو یہ بھی انفلوئنس بلاول صاحب کا ہی ہے کیونکہ پہلے پارٹی بہت ٹریڈیشنل پارٹی چل رہی تھی, سب کچھ چینج ہو گیا. I think People's Party has never been a traditional party. If you look at it, People's Party has always been وہ جو ڈسرپشن کہتے ہیں نا, وہ ایک ڈسرپشن کا ایک ایلیمنٹ پیپلز پارٹی میں ہمیشہ رہا ہے. بھٹو صاحب کی طرف سے بھٹو صاحب نے ایک پورا جو اسٹرکچر تھا اس کو ڈسرپٹ کیا. اس سے پہلے جو پالیٹکس تھی وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس تھی. آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پولیٹیکل ڈسکشنس کرتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ جی وہی جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے آپ کا وہ جا کے قوم کے اوپر, عوام کے اوپر آپ مسلط کر دیں گے. بھٹو صاحب ٹوک پالیٹکس آؤٹ آف دی ڈرائنگ رومس اینڈ ہی ٹوک پالیٹکس ٹو common men and women, politics to fields, to factories, to cities, to villages, to small towns. He went to places where no one had gone before. وہ ہے نا famous line Star Trek کی, where no one has gone before. So he went to places where no one had actually gone before. And he connected with the people. سر دوبارہ آئیں گے. مجھے بتائیے گا سر, ایک تو اس میں اب ہم نے ایک چھوٹی سی ریل بھی نکالنی تھی. 1 سال ہو گیا سر فلسطین پہ, کیا سر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آئی تھنک پوائنٹ آف ویو کیا آدمی بات کرے. کل آل پارٹیز کانفرنس پریزیڈنٹ صاحب نے بلائی, پرائم منسٹر صاحب نے بلائی, اور اس کے اندر تمام پارٹیز نے جو اپنا جو پاکستان کا ٹریڈیشنل اسٹانس ہے اس کو نہ صرف ریٹریٹ کیا بلکہ ایک قسم سے جو تکلیف ہے پاکستانیوں کو اس کا اظہار کیا. بٹ سرپرائزنگلی which actually came to me as a surprise that all political parties participated in the all parties conference except one. I don't know why. وہ بزی تھے نا سر, وہ ادھر پتہ نہیں بزی تھے یا نہیں تھے, بٹ اسلام آباد اور پشاور والے چکر میں لگا, پتہ نہیں بزی تھے یا نہیں تھے, بٹ it actually came to me as a surprise کہ only one political party chose to stay away from the all parties. انوائٹ کیا گیا تھا سر ان کو؟ بالکل کیا گیا تھا, سب پولیٹیکل پارٹیز کو کیا. حالانکہ یہ تو سر اس میں تو کوئی ایجنڈا تھا, پولیٹیکل ایجنڈا ہی نہیں تھا نا سر, یہ تو سب کچھ اللہ جانے پوری قوم ساتھ, اللہ جانے کون سا ایجنڈا تھا نہیں ہے سر وہ, اور یہ بڑا سرپرائزنگ تھا. Very surprising. Some a party that claims to reflect to represent the aspirations of the people, how could it keep away from the biggest issue that the Pakistani people feel, for which Pakistani people feel very deeply. Sir, آئینی کوڈز ایک شور بھی مچا ہوا ہے, ہر طرف بلاول صاحب بھی فل زور لگا رہے ہیں. آئینی کوڈ دیکھیں, مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی جی. ایک تو مجھے یہ سمجھ, میں تو اس بات کا بلیور ہوں, 2-3 چیزیں ہیں اس کے اوپر. ایک تو میں آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک دم پتہ نہیں کہاں سے آئینی کوڈس آ گیا, یہ ایک دم نہیں آیا. ایک تو جیسے اٹ واز پارٹ آف دی چارٹر آف ڈیموکریسی which was signed by محترمہ بے نظیر بھٹو شہید and میاں نواز شریف صاحب. اور not only these two political leaders, but do not forget that it was also signed by Imran Khan. Imran Khan was also a signatory to Charter of Democracy. یہ کب کی بات کریں سر؟ یہ 2005 کی, یہ تب سے اسٹارٹ ہوا, جب یہ Charter of Democracy ابھی نہیں اٹھائی ہے, یہ ابھی نہیں, اس وقت شروع ہوا. اور ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب was also a signatory to the Charter of Democracy. اوریجنلی آف کورس اس کو سائن کیا گیا تھا بے نظیر صاحبہ نے اور میاں صاحب نے سائن کیا تھا. اس کے بعد اور پولیٹیکل لیڈرز نے سائن کیا, ان میں سے خان صاحب واز ون آف دی سگنیٹری ٹو دی. سو یہ کہنا کہ جی خان صاحب واز ناٹ ان فیور آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ول بی مس ریپرزینٹنگ دا فیکٹ. اور یہ کہنا کہ اس وقت کی ضرورت ہے پیس پارٹی کی. اور دیکھیں اس وقت کی ضرورت جو ہے نا, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ہم کہتے ہیں جی 20 سال گزر گیا کسی نے بات نہیں کی. کیوں نہیں بات کی؟ ایک تو افتخار چودھری ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے کوئی بات کوئی کرنا چاہتا بھی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا تھا سر تھوڑی سی بات کرنے پہ. آپ دیکھیں نا, ایک تو اگر ہم اف یو گو بیک تو اس نے پستول رکھ کے کنپٹی پہ 19ویں ترمیم کروائی. اس نے کہا اگر 19ویں ترمیم نہیں ہوئی اور مجھے پاور نہیں دیا گیا ججز اپوائنٹ کرنے کا ایک قسم سے, تو میں پوری کی پوری ترمیم اڑا دوں گا. سو دی پارلیمنٹ انڈر ڈیورس سائنڈ, پارلیمنٹ انڈر ڈیورس ایکچولی پاس دی 19th امینڈمنٹ. تو انڈر ڈیورس تو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ تو انڈر ڈیورس ہی ہوتی ہے نا, وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. تو وہ ہو گئی. اس کے بعد دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر ہم بات کریں 2024 کی, تو 2024 میں پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہے, اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر جوڈیشل ریفارمز
اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار جو ہے از پارٹ آف دیئر. ابھی سیم پیج پہ نہیں ہے سر پی ایم ایل آر؟ نہیں میرے خیال میں سیم پیج پہ ہیں یہ دونوں. کوئی ایسا ایشو میرے خیال میں مجھے نہیں نظر آتا, بٹ آئی ڈونٹ نو, میں پریوی نہیں ہوں, بٹ آئی ڈونٹ سی اینی ایشو. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دم خواب آ گیا اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ گیا, نہیں یہ غلط ہے. اس لیے کہ کم از کم پیپلز پارٹی کے تو مینیفیسٹو میں تھا, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جس کے مینیفیسٹو میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو وہ یا وہ کسی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہو پارٹی کو حکومت چلانے میں, تو وہ اپنے مینیفیسٹو کی جو کلازز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. سو آئی تھنک اٹ از یہ پیپلز پارٹی کے لیے لازمی ایک قسم سے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مینیفیسٹو کو کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کرائے. اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر بلاول صاحب کے جو 10 پوائنٹس ہیں فار ریوائول آف ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ہم بات کرتے ہیں اکانومی کے ریوائول کی, وہ سب چیزیں جو ہیں اٹ از فار دا پیپلز پارٹی, اٹ از essential for people's party to get all these things implemented. لیکن عدالتوں میں ایشو کیا ہے؟ نہیں ایک اور چیز اس میں میں کہنا چاہتا ہوں, ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں. میں تو ذاتی طور پہ میں ذاتی اوپینین دے رہا ہوں, پولیٹیکل اوپینین نہیں ہے. میرا پوائنٹ آف ویو بیسکلی دو ہیں ان چیزوں کے بارے میں. ایک تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں 1973 کا آئین جس کی ہم سب بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ اس میں اتفاق ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کسی کو بھی کوئی شکایت ہو یا کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو. 1973 کا آئین ایز اٹ ایگزسٹیڈ آن 5th of July 1977 should have been restored. All clauses of that constitution and articles of that constitution as it existed on 5th of July 1977 should have been restored. 5 July of course launched the longest night of the generals, as we say. ایک انگریزی کی فلم ہے نائٹ آف دی جنرلز, تو دی لانگیسٹ آئی وڈ سے دی لانگیسٹ اینڈ ڈارکیسٹ نائٹ آف دی جنرلز جو لانچ ہوئی. بٹ اس میں آپ دیکھیں کہ جسٹس یعقوب علی خان تھے چیف جسٹس پاکستان کے, انہوں نے بیگم نصرت بھٹو اچھا وہ جو آرٹیکل تھا نا جو کانسٹیٹیوشن کا ایز اٹ ایگزسٹڈ آن 5th of July اسٹیپولیٹڈ term of the Chief Justices of the Supreme Court and the High Court irrespective of their age. اس میں ججز کی ریٹائرمنٹ ایج سپریم کورٹ کی 65 تھی, ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ ایج 62 تھی, لیکن چیف جسٹسز کا ٹینیور تھا 5 سال کا irrespective of their age. سو اگر میں 64 کی ایج میں چیف جسٹس بنتا تو میں 69 تک چل سکتا تھا. ٹھیک ہے. جسٹس یعقوب علی خان نے جو میرے خیال میں 66 یا 67 کے تھے, 66 کے تھے اس وقت یا 67 کے تھے, نے بیگم نصرت بھٹو کی پٹیشن ایکسیپٹ کی چیلنجنگ مارشل لاء. کیونکہ انہوں نے وہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی بیگم صاحبہ کی, تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی. تو کس طریقے سے سزا ملتی, تو جنرل ضیاء الحق نے ود اے اسٹروک آف ہز پین ایک مارشل لاء آرڈر جاری کیا, جس کے تحت اس نے ریورس کر دیا اور اس نے کہا کہ جی چیف جسٹسز ول اینڈ ججز ول آلسو ریٹائر ایٹ دی ایج آف 65. وہ اس وقت جو اس لیے کہ جسٹس یعقوب علی خان اگر کنٹینیو کرتے وہ عذاب ہوتا ان کے لیے, تو وہ عذاب ہوتا ان کے لیے. وہ شاید وہ سمجھتے ضیاء الحق سمجھتا تھا کہ وہ شاید اور وہ ہوتے بھی سر شاید. اور تو اس کے بعد اس نے اپوائنٹ کیا انوار الحق کو. ٹھیک ہے. اب انوار الحق آف کورس ایوری ون نوز لیٹر وینٹ آن ٹو بیکم دی چیف بلکہ وہ کیا کہنا چاہیے جلاد اعلیٰ, چیف جسٹس نہیں بلکہ چیف ایگزیکیوشنر آئی وڈ کال ہم فار شہید ذوالفقار علی بھٹو. ایف جسٹس یعقوب علی خان would have been the chief justice, maybe it would have been a different, وہ مفروضے ہیں, ہو سکتا ہے نہ ہوتا, لیکن would have been different. I think شاید وہ پریشرز برداشت کر لیتے ان جلادوں سے کی نسبت. اور آج ثابت ہو گیا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اسے ثابت ہو گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو did not get justice. ہم بات کرتے ہیں کمپلیٹ جسٹس کی, ابھی بات ہو رہی ہے نا کمپلیٹ جسٹس کی بات ہو رہی ہے, مکمل انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کو تو آپ نے 45 سال مکمل انصاف نہیں دیا, اس وقت آپ سوئے رہے, اب آپ کو سیٹیں دینی ہیں تو آپ کو یاد آ رہا ہے کمپلیٹ جسٹس. ذوالفقار علی بھٹو کو جب آپ نے پھانسی, ابھی بھی کمپلیٹ جسٹس نہیں ہوا کیونکہ بڑے عجیب سے الفاظوں میں ریفرنس کا جواب دیا گیا ہے. وہ ریفرنس جس میں جو سوال پوچھے گئے تھے اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے. لیکن I think we need to go further than that, and we have to declare that Zulfikar Ali Bhutto was totally innocent of the ilzam that was put on him. ایکسلنٹ. سر یہ بتائیں, یہ تو لوگوں نے تو ان کو ووٹ دیے نا, ہم نے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیے, تو اگر
ججز آپس میں ایک دوسرے کو اپوائنٹ کریں گے. دیکھیں میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اپ ٹو دی 250 ملین پیپل آف پاکستان ٹو implement their will through their chosen representatives instead of 8 my lords. تو ہونا تو اور 9 my پوری lords. دنیا میں سر سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ خود کرتے ہیں یا مطلب پارلیمنٹ سے آ رہا ہوتا ہے سسٹم؟ نہیں، وہ مختلف اپوائنٹمنٹس کے طریقے ہیں. امریکہ میں تو میرے خیال میں یہ ہوتا ہے نا جس کو ہم لوگ انسپریشن مانتے ہیں. وہ تو آپ جو کانگریس ہے وہ آپ کو آپ کا جاتا ہے نامینیشن جاتی ہے، وہ آپ کی کنفرمیشن ہیئرنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کنفرم ہوتے ہیں جج، نہ صرف سپریم کورٹ کا بلکہ ان کے جو اپیلیٹ کورٹس ہیں، سرکٹ کورٹس ہیں، سب کا اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور یہاں سر یہاں چوائسیز پہ ہوتا ہے نہیں، یہاں پہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ایک جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر جاتا ہے نارملی وہ ججز کی، جیسے ہائی کورٹ کا اپوائنٹمنٹ ہے، وہ نارملی وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے لوگ آگے بھیج دیتے ہیں، تو وہ اس کو سر صاحب آنا تو پارلیمنٹ سے چاہیے نا. یہ بالکل پارلیمنٹ کیا ہے؟ بالکل پارلیمنٹ میں. کو کیا ایشو ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کی بات ہوئی تھی، یہ 18ویں ترمیم میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ ان ہیئرنگس کرے گی اور کنفرم کرے گی اپوائنٹمنٹس. تو وہ اس نے افتخار چودھری نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس نے ہوسٹیج بنا لیا پارلیمنٹ کو. 18ویں ترمیم پوری اس نے کہا میں اڑا دوں گا. اوبیسلی دے ہیڈ ٹو، لارجر انٹرسٹ میں یہی تھا کہ ہم سیف گارڈ کریں 18ویں ترمیم کے باقی اسپیکٹس کو اور ایک پہ قربانی دے دیں. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ. اور اچھا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. یہ بیچ میں ججز والی ایجز کہاں سے آ گئی؟ دونوں باتیں ٹکرا گئی نا آپس میں سر. یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ جی اپوائنٹمنٹ وہاں سے ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں، یہ ایج والی بات اس وقت کرنا ٹھیک تھی سر؟ دیکھیں ایج والی بات جو وہ سیدھا اس پہ چلی جاتی ہے، مطلب یار یہ تو دیکھیں ایج کی بات تو میرے خیال میں ایج کی بات شاید پتہ نہیں کی گئی یا نہیں کی گئی. میرے حساب سے ٹرم کی بات ہوئی، اور ٹرم تو میرے خیال میں بہت ہونی چاہیے تھی جو 73 کانسٹیٹیوشن میں جب 5 جولائی 1977 کو تھی. صحیح ہے میرے خیال بالکل ٹھیک ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں اس پہ سمجھتا ہوں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آل اکنامک انڈیکیٹرز آر پازیٹیو. آپ دیکھیں جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے اسٹاک ایکسچینج، 84,000 کا کل کراس کیا بیریئر. آپ کی جو انفلیشن ہے دیٹ از دی لوئسٹ رائٹ ناؤ، 6.2% کے قریب آ گئی ہے. فوڈ انفلیشن جو ہے آپ کی 2% 2.5% کے قریب ہے، وچ از دا لوئسٹ ان دا ریجن رائٹ ناؤ. انڈیا از 5% پلس. اور آپ کا جو 7 بلین کا آپ کا IMF کا جو پلان ہے وہ بھی ان پلیس آ گیا ہے. اور ساتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اکانومی ہے وہ کسی طرف چلنا شروع ہو رہی ہے. پرائسز اب یہ اگر IPPs کا مسئلہ سالو ہو گیا، جو لگتا ہے کہ سالو ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو جو پرائسز ہیں پاور کی وہ بھی کم ہوں گی. اس کا فائدہ آبویسلی کنزیومر کو ہوگا. آئل پر پرائسز کا بھی فائدہ جو ہے کنزیومر کو ہوگا، پاس آن کیا جا رہا ہے. واٹ ایور اٹ از. یہ ایران کا ایشو آئی ڈونٹ نو واٹ اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی. بٹ یو سی مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایک طرف تو وہ اسلام آباد میں سر وہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا ایک جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. سر وہ ہوگی، اور اگر اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی تو ایک پولیٹیکل پارٹی شاید ارریلیونٹ ہو جائے. So that is why that political party does not want economic stability or political stability, کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ ہو. So obviously لیکن میں یہ سمجھتا ہوں having said that میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب جتنی بھی اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ دی پارٹیز ان اپوزیشن، ہم سب کو مل کے ججز کو، ہائر جوڈیشری کے ججز سے ریکویسٹ یہ کرنی چاہیے کہ اکانومی جو ہے اس وقت سیدھی پٹری پہ چلنا شروع ہوئی ہے. خدا کے واسطے ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس ملک کو چلنے دیں، اکانومی کو چلنے دیں، کیونکہ اگر اکانومی چلے گی تو آپ کے بچے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہوگا. اگر آپ اکانومی نہیں چلنے دیں گے اور سڑکوں پر لوگوں کو کہیں گے آتے جاؤ، ان کو روکے بند کر دو، تو پھر آپ کی حالات وہی ہوں گے. Does the judiciary want an unviable Pakistan or a viable Pakistan? It's a simple question. اب contempt of court نہیں ہوگا سر. آپ It's about time that you allow the economy to function. ہم سب کو بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کی بات کرنی چاہیے, whether it is the judiciary or the establishment or the political parties or the whoever, bureaucracy, whatever. We have to sit down and actually decide as a nation, as a society, where we want to take Pakistan. And that is, I think, more important than anything else. پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ایک اکنامکلی سسٹینیبل سوسائٹی کا فیوچر ہونا چاہیے, جہاں پہ ہمارے جو اکانومی ہے وہ اس طرح فنکشن کرے کہ اس کے جو ثمرات ہیں, اس کے جو فروٹس ہیں, وہ کامن مین تک پہنچیں.
کیونکہ وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جب تک اکانومی کی گروتھ کا نہیں ہوگا اور لوگوں کو کی زندگی آسان نہیں ہوگی اس وقت تک مسائل رہیں گے. آج آپ دیکھیں کہ جب آپ کی تنخواہ کا آدھا حصہ جو ہے آپ کا بجلی کے بلوں میں چلا جاتا ہے, کچھ فیس میں چلا جاتا ہے, کچھ آپ کی جس کی 50,000 تنخواہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے, 25,000 اس نے بجلی کا بل دے دیا, 5-6 ہزار اس کا کرایہ لگ گیا بس کا یا واٹ ایور, بچوں کی فیس چلی گئی, تو اس کے پاس بچتا کیا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایکچولی پاس آن دی بینیفٹس. وی نیڈ اکنامک گروتھ, سسٹینیبل اکنامک گروتھ, 5 سال 4 سال اکنامک گروتھ آئے تاکہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ان سب لوگوں تک پاس آن ہوں جو اس ملک کے شہری ہیں, جو اس ملک کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ارے سر, یہ میجورٹی آپ کے ساتھ ہے آئینی ترامیم میں؟ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ, سو آئی کین ناٹ سے. اچھا, وہ لوگ اس طرف زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کروا پائیں گے, یہ جو ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ بلاول صاحب تو لگے ہوئے, آپ کو لگتا ہے؟ لیٹس ہوپ سو. سر یہ جب ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کراچی میں بھی آپ لوگوں نے, سندھ میں بھی کافی کام ہوا ہے میڈیا پہ. سر یوزولی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کی کافی باقی چیزیں آتی ہیں, کوئی جو پازیٹیو چیزیں وہ دکھا ہی نہیں جاتی, وجہ کیا ہے سر؟ یہ دیکھیں میرے خیال میں ایک باعث ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی سندھ کو ہم کراچی کی اینک پہن کے دیکھتے ہیں, لیکن ہم کراچی میں یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ سندھ کا پروونشل گورنمنٹ یا سٹی گورنمنٹ جو ہے, KMC جو ہے, اس کی جورسڈکشنل لمٹس کیا ہیں. میرے خیال میں, آئی ایم ناٹ ٹو شیور, لیکن میرے خیال میں کراچی جو KMC ہے وہ تقریباً کو 36-37% آف کراچی کو اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. میجورٹی آف کراچی از ناٹ انڈر دا جورسڈکشن آف KMC اور اینڈ بائی ایکسٹینشن دا سندھ گورنمنٹ. اور گالیاں ان کو پڑتی ہیں کہ جی ایک سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں جس علاقے میں جس میں ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, تو ان کو گالیاں کیوں پڑتی ہیں؟ لیکن پڑھیں گی نا, کیونکہ وہ پرسیپشن کا ایشو ہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ وہی ہم دیکھتے ہیں اور اسی اینک سے ہم پورے سندھ کو دیکھتے ہیں. میرے خیال میں جتنی پیپلز پارٹی کی کنٹریبیوشن ہیلتھ میں ہے پروونس میں, وہ میرے خیال میں کہیں بھی کسی بھی ٹرانسپورٹ میں ہے, ویمن ڈیولپمنٹ میں ہے, ویمن ایمنسپیشن میں ہے, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں. یہ جو 45 سال والی سر کہانی آئی ہے سر, ابھی جو کورٹوں نے بڑا وہ دیا ہے سر, آپ کے خیال میں اس کو کلیئرلی نہیں کہہ دینا چاہیے مرڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو والا؟ میرے خیال میں بالکل اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. میں ایک سمپل بات کرتا ہوں کہ آج تک بھٹو صاحب کا جو کیس ہے وہ کیوں نہیں کبھی کسی وکیل نے کوٹ کیا یا اس کو پریسیڈنٹ بنا کے کسی جج نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کچھ سال پہلے غالباً ایک کسی صاحب نے اس کو پریسیڈنٹ بنا کے کسی وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں غالباً وہ گئے تھے مقدمہ لے کے, اور انہوں نے وہی دلیلیں دی تھیں جو بھٹو صاحب کے کیس میں ججز نے دی تھیں. تو دی جج آف دی ہائی کورٹ تھرو دیٹ کیس آؤٹ سیئنگ کہ یہ کس قسم کی دلیل دے رہے ہو, یہ دلیل انٹینیبل ہے. کیوں انہوں نے کہا انٹینیبل ہے؟ اس لیے کہا انٹینیبل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا. اگر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انصاف ہوتا تو ہی وڈ ناٹ ہیو بین آن دی گیلوز. ایکسیلنٹ. سر یہ لیگ پولنگ کی سیاست جو ہے ہمارے پاس جو ہے, اس کو کیسے کم کیا جائے گا؟ یہ جب تک ہوتی رہی تب تک معاملہ نہیں چلنے والا سر آپ لوگوں کا. دیکھیں میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے اس وقت بھی کہ بہت حد تک کنسنسس ہے پولیٹیکل فورسز میں, اور اگر وہ کنسنسس رہے گا تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی, اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی. کچھ لوگ ہیں جو آبویسلی چند ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن جو مسائل ہیں جن کے, لیکن اوور آل if you look at it, I think there is general consensus that we have to work towards taking Pakistan forward. That I think is the objective of most of the political forces in the country today. سر یہ آئینی ترامیم, آئینی کورٹ وغیرہ یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے پلان ہوا ہے. ایسا نہیں کہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے اس وقت کی, اس لیے نہیں, ہر وقت کی ضرورت ہے. اس وقت بھی تھے 2005-6 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اسی وقت لیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا اگر تاکہ وہ چلتا. اور اسی لیے آج پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا, پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں تو تھا, اور جوڈیشل ریفارمز واز پارٹ آف پیپلز پارٹیز مینیفیسٹو ایز ویل ایز PMLN's مینیفیسٹو. اور ریفارم یہی ہے؟ نہیں, ریفارمز مختلف تھیں. پیپلز پارٹی نے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اسپیسیفکلی ذکر کیا اپنے مینیفیسٹو میں, تو کوئی نئی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے. تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کو امپلیمنٹ کرو. وی آر پارٹ آف دی گورنمنٹ بیکاز جو کمٹمنٹس تھیں ان میں کمٹمنٹس تھیں کہ ہمارا
मैनिफेस्टो में इम्प्लीमेंट किया जाए. सर ये एक पार्टी और भी आई है, स्लो इंटरनेट पार्टी. ये जो इंटरनेट से स्लो हुआ हुआ है, हमारी यूथ बड़ी परेशान है. ये स्लो इंटरनेट पार्टी कौन सी आई है सर? यार देखो मसला ये Firewall लगा दिया सर देखो मसला ये फायरवॉल तो बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में, बट इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन. देखिए मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो रेगुलेटेड है. ठीक है. वेदर इट इज़ टेलीविजन और वेदर इट इज़ न्यूज़ पेपर्स. टेलीविज़न को रेगुलेट करने के लिए पेमरा है, और पेमरा के अलावा बहुत सारे और कवानीन हैं. उसमें पीका है, उसके अंदर डिफेमेशन एक्ट आ जाता है, मुख्तलिफ कवानीन है. प्रेस को, प्रिंट को, न्यूज़पेपर्स को रेगुलेट करने के लिए प्रेस काउंसिल है. ठीक है, दोनों तरफ है. दोनों ये सोशल मीडिया सर बेलगाम. सोशल मीडिया जो है द न्यू किड ऑन द ब्लॉक एज से मध्य प्रदेश आज़ाद है. इधर ना कोई जिसका दिल चाहे मुझे गालियाँ दे दे, जिसका दिल चाहे मेरी कोई डेफेमेशन नहीं है, उतार के मेरे हाथ में पकड़ा दे, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ट्रैक भी नहीं होगा. मेरे ख्याल में कुछ हद तक इसके ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए. मसला ये है कि हम अगर समझते हमारी कोशिश है कि जी हम रेगुलेट ना हो. मेरा सवाल है क्यों ना हो? इफ़ मेन स्ट्रीम मीडिया कैन बी रेगुलेटेड, वाई कैन सोशल मीडिया बी रेगुलेटेड? अगर आप देखें अमेरिका में अभी लेजिस्लेशन होने जा रही है, वहाँ पे रेगुलेशन बनने की बातें हो रही हैं कि सोशल मीडिया को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए. यूरोपियन यूनियन ने आपके सामने है कि किस तरीके से. और सर यहाँ भी अगर वो कंसेंसस से होगा, ऐसा तो नहीं कि खुद कर देंगे कोई बैठ के, सारे बैठ के आपस में करेंगे. देखिए जो डिजिटल स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड ऑल्सो सेट डाउन with the stakeholders and actually try to create a framework जिसके एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई आपको इशू नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मुझे बहुत इशू है. मैं तो कहता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसकी लाइंस होनी चाहिए. एक तो देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो या फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 19 और 19A के ताबे है. हमें उसको समझना चाहिए. इस वक्त जो मादर पिदर आज़ादी होती है या लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो तो ना गाली की सियासत, ना कोई वैल्यूज़ हैं, ना कोई नॉर्म्स हैं, ना कोई उसके अंदर वो आता है कि किस तरीके से बात करनी है, क्या नहीं करनी. वो तो बिल्कुल आज़ादी है और उसके ऊपर कोई कुछ कर भी नहीं सकता. तो जब तक आप उसको एक तरीके से रेगुलेट नहीं करें, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, रेगुलेट नहीं करना शायद अच्छा लफ्ज़ नहीं है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो सोशल मीडिया को भी उसी तरीके से. हम उस प्रोसेस में आ गए हैं सर, वैसे जा तो चुके हैं सर. देखिए अभी तो कुछ डिजिटल राइट्स के ऊपर, कंज्यूमर के डिजिटल कंज्यूमर राइट्स के ऊपर एक लेजिस्लेशन होने की बातें हो रही थी. तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर एक कमेटी बना दी है जो स्टेक होल्डर्स से मशावरत करने के बाद. अच्छा, उसमें कोई आज़ादी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन बस ये मादर पिदर आज़ादी ख़त्म हो रही है. देखिए बदतमीजी ना हो, जिसके अंदर गालम गलोच ना हो, सिंपल आपको पता हो कि आपको इस बात पे जवाब होना पड़ेगा. कोई न्यूज़ देने पर, न्यूज़ देने के बाद सुबह चेंजर देते हैं, न्यूज़ डिलीट कर देते हैं, वो वायरल हो जाती है, स्क्रीनशॉट लेकर इधर चली जाती है बगैर उसके, और बंदा ख़त्म हो जाता है सर. बंदा ख़त्म. देखिए आपने मेरी इज्जत उछाल दी, मुझे आपने जलील कर दिया और मैं ख़त्म हो गया. मेरे पास जवाब मैं दूंगा तो उसकी किसके पास और नहीं, और जवाब की वो ट्रैक्शन नहीं आएगी जो जो मेरे पर इल्ज़ाम की ट्रैक्शन आ गई. क्या बात है सर. जवाब मैंने दे दिया, मैं लाख कहता रहूँगा यार मैंने ये नहीं किया, झूठ है, लेकिन जो ट्रैक्शन मुझे मिल गई उसकी. अच्छा, लोगों को नेगेटिव भी तो सर हमारी अच्छा ये मसला भी है. हम असल में नेगेटिविटी पसंद करते हैं और आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक वन ऑफ द फ्यू नेशंस दैट एक्चुअली थ्राइव्स इन नेगेटिविटी. तो वो एक हमारी बदकिस्मती है. मेरे ख्याल में हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें शायद लोग सुनना नहीं चाहते. सर मुझे लगता है पीक पर आ चुके हैं हम, शायद ये पेंडुलम मतलब इस तरफ जाने वाले हैं. गालिबन अब पेंडुलम जो है मे बी पेंडुलम हैज़ टू स्टे समवेयर इन बिटवीन. ना पाबंदियाँ ना आज़ादी. ये पेंडुलम है ना, ये इस तरह चल रहा है. तो पेंडुलम को बीच में रोकना है कि वो एक बैलेंस. सर इसको किसी ने रोका तो किसी ने फिर हाथ लगा देना इसको. नहीं, लेकिन पेंडुलम को देखिए उस तरफ नहीं जाना चाहिए. उस तरफ नहीं जाना चाहिए. उस तरफ चला गया तो जो हमने स्ट्रगल करके आज़ादियाँ हासिल की हैं वो खत्म हो जाएंगी. फिर इसको कोई फायदा देखें तो आपको तो याद नहीं होगा, यू प्रॉब्लम नॉट इवन बॉर्न देन. 70s में सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए थे. आज भी चार सहाफ़ी थे जिनको 4-5 सहाफ़ी थे जिनको कोड़े मारे गए थे. आज भी उनमें से नासिर जैदी मिसाल के तौर पे हमारे सीनियर कोलीग हैं, वो न्यूज़ में वो इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु वर फ्लॉग्ड. और गिरफ्तारियाँ दी सहाफ़ियों ने. देवर पीपल लाइक निसार उस्मानी, मिनहाज बन्ना, जिन्होंने लीड की एक मूवमेंट पाबंदियों के ख़िलाफ़. लेकिन आज वो जो पाबंदियाँ हमने हासिल, जो आज हमने थोड़ी बहुत ही आज़ादियाँ हासिल की हैं, वो उनकी
کاوشوں سے, ان کی اسٹرگل سے ہم نے حاصل کی ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں نے کولے کھائے تھے تاکہ آج ہم بول سکیں. وہ کوڑوں کی کم سے کم ویلیو رکھ لیں سر. لیکن ہم اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں جہاں ہم بولنے کو گالیاں اور بالکل کہتے ہیں کہ جی کسی قسم کی بھی جو وہ ہے وہ نہ رکھیں, اور جو دل چاہے ہمارے منہ میں آئے, جو بک ہمیں کرنی ہو ہم کریں. لیکن اگر ہم اس طرف چلے گئے بہت زیادہ جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں, تو مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے خوف لگتا ہے کہ کہیں ہم واپس پینڈولم اس طرف نہ لے جائیں جو پابندیوں کا انوائرمنٹ تھی. سو وی ہیو ٹو اسٹے سم ویئر ان بٹوین, تاکہ ہم ایک ریگولیٹری فریم ورک ایسا آئے جو اسٹیک ہولڈرس کو بھی ایکسیپٹیبل ہو, اور جو تمام اسٹیک ہولڈرس کو ایکسیپٹیبل ہو, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی جرنلسٹ ایسوسیشن ہو, چاہے وہ ادارے ہوں. وہ ایک ایسا ریگولیٹری فریم ورک ہو جو سب کی مرضی سے آئے, اور اس قسم کی چیزوں کو کسی حد تک ریگولیٹ کیا جائے. سر یہ اتنی ساری چیزیں, ایک طرف آپ اے پی این ایس کے سیکرٹری جنرل, ایک طرف جنگ گروپ کے ایم ڈی, دوسری طرف سر اب سینیٹر ماشاء اللہ سے, 3 تو یہ ہوگی رسپانسبلٹی, پھر ایک طرف فیملی, یہ 4 5 رسپانسبلٹی ایک سرمد علی. یہ کیا ہے سر؟ یہ مطلب کہیں رکنے والے ہیں سر آپ؟ مطلب دیکھیں اپنا آپ تو انسٹاپیبل ہو گئے سر. میں تو آپ کی لائن تک نہیں آتا, انسٹاپیبل. یہ تو میرے خیال میں یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا کرم ہے. آئی تھنک آدمی جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں تو آدمی آگے جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی میری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو 100% اپنا جو ہے وہ دوں, تاکہ وہ ذمہ داری بغیر کسی مسئلے کے ادا کر سکوں. آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی سر, اے پی این ایس سر, وہاں بھی آپ کا رول میں دیکھتا ہوں سر, گروپ میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ریفارم کر رہے ہوتے ہیں, جتنا آپ کا زور لگا سکتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے اخبارات کے لیے بھی, ریجنل اخبارات کے لیے بھی زور لگاتے ہیں. سر وہاں اب کیسے آپ سسٹین کریں گے پرنٹ؟ گریجولی پرنٹ دیکھیں پرنٹ گریجولی جو ہے نا وہ اس میں ایک ڈکلائن نظر آ رہی ہے. دنیا بھر میں آپ کو ڈکلائن نظر آتی ہے. لیکن دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک ٹائم لائن آئی تھی اخبارات کی لائف کی کہ جی کب ختم ہوں گے. اس کے مطابق 2019 میں نارتھ امریکہ میں اخبارات ختم ہو جانے تھے. 2024 میں بیٹھے ہیں اخبارات ہیں. اس کے مطابق 2021 میں یورپ میں اخبارات ختم ہو جانے چاہیے تھے, ہیں. 2025-26 میں اس کے مطابق ایشیا پیسیفک میں ختم ہو جائیں گے, اور 2030 میں پوری دنیا میں ختم ہو جائیں گے. آئی تھنک وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. یہ اگر وہ ٹائم لائن مان بھی لینا, تب بھی 6 سال تو پڑے نا ہمیں ابھی زندگی کے. لیکن اگر وہ ٹائم لائن امریکہ کے لیے جو میڈیا گروز نے لائن دی تھی, پنڈٹس میں کہتا ہوں, گروز نے جو دی تھی ٹائم لائن, وہ پوری نہیں ہوئی تو کون سی پوری ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایکچولی ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جو میڈیا کا کنزیومر ہے, ہر چیز کی طرح ہر چیز کا کنزیومر ہوتا ہے, میڈیا کا بھی کنزیومر ہے. وہ جو کنزیومر ہے وہ چیزیں کنزیوم کرتا ہے. اچھا, کیک کے سر آپ کو لگتا ہے کٹ زیادہ؟ ہاں, وہ جو اس کی بینڈوڈ تھی نا, وہ ذرا دی موسٹ ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ ان دا ورلڈ از, آئی آلویز سے 6 CMs by 6 CMs which is here. بالکل صحیح ہے. تو آئی ایم every platform, every media is actually struggling to find a place in that real estate. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک زمانے میں یہ تھا کہ جو 100% جو اس گھر کا, اس زمین کا جو مکین تھا وہ اخبار تھا. پھر اس میں ایک ریڈیو گھسا, اس نے کہا یار یہ مجھے بھی ایک کمرہ چاہیے, نکلو تم باہر. اس نے ایک کمرہ لے لیا. پھر ٹیلی ویژن آیا, اس نے بھی ایک کمرہ لیا. پھر یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن میں نیوز آنا شروع ہوئی. اس کے بعد کیبل نے ریولوشنائز کر دیا ٹیلی ویژن کو دنیا میں. CNN نے ریولوشنائز کیا. اٹ براٹ نیوز انٹو آر سٹنگ رومز, انٹو آر لاؤنجز. تو ہم نے نیوز کنزیوم کرنی شروع کی. پھر 24 hours نیوز چینلز آنے لگ گئے. وہ تو سب نے اپنا اپنا حصہ لیا. اس کے بعد ڈیجیٹل آ گیا. ڈیجیٹل میں مختلف ڈیجیٹل ویب سائٹ شروع ہوئیں. ہفنگٹن پوسٹ سب کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل پیپر تھا, وہ ہے وہ نہیں ہے, اخبار نہیں ہے ایسا. مختلف اخبارات آئے, مختلف پلیٹ فارمز آئے جو ڈیجیٹل اب تھے. اور اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. سو ناؤ ٹوڈے سوشل میڈیا جو ہے, یوٹیوب ہے, گوگل ہے, میٹا کے
پلیٹ فارمز ہیں مختلف, انسٹاگرام, وہ یہ انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ٹک ٹاک, یہ سب جو ہیں یہ سوشل میڈیا آ گیا, انہوں نے اپنی جگہ لے لی. تو سب میڈیمس جو اپنی جگہ جتنے میڈیم تھے ان کی سب کی اپنی اپنی جگہ کم ہوتی گئی. ٹھیک ہے. تو 100% جو مکان مالک تھا وہ ایک نہیں رہا مالک مکان. اب مالک مکان جو ہے وہ شیئرڈ پراپرٹی ہو گئی. اب اس کے اندر مختلف قسم کے مالکان آ گئے, اور کل کو سوشل میڈیا کی جگہ کوئی اور چیز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کچھ اور چیز کریٹ ہو گئی, اس نے اپنی جگہ لے لینی ہے. بٹ یو سی واٹ از ہیپننگ از دیٹ مائی شیئر از obviously getting reduced. My share of the of mind and my share of the wallet is declining. اور سر یہ ہونا ہے, اور یہ ہونا ہے, ہر میڈیم کا بڑھے گا ڈکلائن ہوگا, بڑھے گا ڈکلائن ہوگا. جو جیسے نئی نئی چیز آتی جائے گی پرانی چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. دیٹس واٹس ہیپننگ. لیکن سروائیو سب کریں گے, اور آئی تھنک یہ گیم ہوگی سروائیول آف دا فٹسٹ. اگر اخبار میں وہ اخبار جو سسٹین کر گئے ان سب فائنینشیل چیزوں کو, وہ سروائیو کریں گے. اور سر ساتھ ساتھ ان کو ری انوینٹ بھی کرنا پڑے گا, ڈیجیٹلی بھی ساتھ. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستانی اخبارات کا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وی رائٹ کنٹینٹ فار آر ایج گروپس. وی ڈو ناٹ رائٹ کنٹینٹ فار یور ایون younger than you age group. We have a disconnect. ہم نے جین زی کو اگنور کیا سر, We have a اور ایونچولی وہ چلی گئی. we have a disconnect with Gen Z or whatever generation comes next. اس کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. We need to reconnect with them. اور ریکنیکشن جو ہے نا وہ پلیٹ فارم سینٹرک نہیں ہے. ریکنیکشن جو ہے وہ کانٹینٹ سینٹرک ہے. اگر میں اس کو وہ کانٹینٹ دوں جو وہ اخبار میں پڑھنا چاہتا ہے, جو وہ پڑھنا چاہتا ہے, چاہے وہ اخبار میں ہو چاہے وہ, تو وہ اخبار اٹھائے گا. دیر از اے کلاسک ایگزامپل آف اے نیوز پیپر وچ واز لانچڈ ان ون آف آر نیبرنگ کنٹریز, جس نے صرف ٹارگیٹ ہی جن زی کو کیا. اور اچھا وہ نیوز ہے, وہ آپ کو ٹی وی سے ملے, اخبار سے ملے, لیکن وہ آپ کو وہ خبر چاہیے جو آپ, یا خبر کا لفظ شاید صحیح نہیں, وہ کانٹینٹ چاہیے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. مے بی آپ پڑھنا کرکٹ, آپ کرکٹ پڑھنا چاہتے ہیں, مے بی آپ گلیمر پڑھنا چاہتے ہیں, مے بی آپ وہ کنیکشن جہاں سے بھی وہ لے لیں. یو نیڈ ٹو دیکھیں, اخبارات کا جو تھا نا, اخبارات ایک ہیبٹ تھے, اور وہ ایک ہیبٹ اس لیے تھے کہ ان کا ایک ڈیلی کنیکٹ تھا اپنے ریڈرس کے ساتھ. وی لاسٹ دیٹ connect. So we need to reconnect with the new audience, not our audience but the new audience. Connection sir gradually ہم لوگ اور lose کرتے جا رہے ہیں, اور reinvent بھی نہیں کر پا رہے, اور اگر نہیں کر پائے تو پھر کچھ ہی اخبارات رہ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ری انوینٹ اور ڈائے. تو اگر ہم انوویٹ اور ڈائے, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ری انوینٹ اور ڈائے. If we are not going to reinvent ourselves, obviously we will die. So there is a need for newspapers to reinvent themselves, create content that the younger audiences want to read. سر 30 سال کا سفر آپ کا بڑا شاندار رہا. 30 سے بھی زیادہ کا رہا, لیکن چلو 30 سال تو جنگ گروپ کے ساتھ ہو گئے, وہ ایک لائف ٹائم گزر گئی جنگ گروپ کے ساتھ. ہمیشہ سر ہینڈسم, ہمیشہ ویل ڈریسڈ. تو سر یہ اس سفر میں کوئی بڑی کنٹروورسی نہیں آئی, حسین بھی رہے سر, گوانی یار وہ پتہ نہیں, بلکہ میں تو خیال ہوتا ہوں کہ کیوں نہیں آئی. مجھے تکلیف ہے کہ کیوں نہیں آئی چاہیے تھی. کنٹروورسی اتنا آپ ہینڈسم رہے سارے زندگی, ایک آدھ کنٹروورسی سر بنتی تھی. بہت ضروری تھی, بہت ضروری طریقے سے آپ نے گزارا, بہت ضروری تھی کے ساتھ, بڑے مان سمان کے ساتھ, ہر طرف آپ کو رسپیکٹ ملی, میڈیا میں, پالیٹکس میں, ہر جگہ. تو سر کہاں چیلنجز آئیں آپ کو اس سفر کے اندر؟ چیلنجز بہت زندگی میں آتے ہیں, پروفیشنل چیلنجز آتے ہیں. سر آپ اسٹریس پروف نہیں ہو گئے؟ میرے خیال میں آئی انجوائے اسٹریس. یو انجوائے اسٹریس. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا I thrive in stress. تو جتنا زیادہ اسٹریس اسٹریس نہیں ہوگا تو کام نہیں کریں گے. میں کام نہیں کرتا. میں بالکل لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. اسٹریس ہوتا ہے تو مجھے ایک وہ خواہش ہوتی ہے پھر کام کرنے کی. مطلب یہ اچھی ایک آپ نے سینگ نکالی ہے کہ انجوائے یور اسٹریس if you want to work. You have to live with stress. You can't. We are living in a very stressful environment today. All over the world, stress جو ہے وہ ایک زندگی کا حصہ ہے. So we have to get used to living with stress. اگر ہم کہیں اسٹریس نے ہمیں مار دیا, then we cannot live in this world. سر آپ کے آرگنائزیشن کے حوالے سے اگین ری انوینٹ بھی کر رہے ہیں آپ لوگ, ڈیجیٹل بھی, ٹی وی بھی, پرنٹ بھی, آپ لوگ ہر جگہ, اے آئی بھی, آپ لوگ ہر جگہ پہنچے ہوئے سر. تو سر یہ ری انوینشن کے پیچھے کیا ویژن ہے سر؟ اس کے پیچھے رکتے نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیسک ویژن ہے نا وہ ایک شخص کا ہے, اینڈ دیٹس میر شکیل الرحمان.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری میں اگر کوئی ایکچوئل وژنری ہے نا who has changed this industry, that's him. And اور وہ ان کے دائرے میں نظر آتی ہیں. ان کے دائرے میں نظر آتی ہیں. کتنے ایشوز آئے, کتنا لوگوں کے. And his son Ibrahim is actually working along with him to implement that vision and to take the group to the next level. Even though بڑا اٹیک آیا لیکن ہمیشہ انہوں نے سسٹین کیا. اس لیے دیکھیں وہ اس میں یہ رہا ان کا یہ رہا ہمیشہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ خبر پہ سمجھوتا نہیں کرنا. خبر جو ہے وہ ہم سب کی ایک اساس ہے, اس کے ساتھ ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا. خبر جو ہے اس کو سچائی پہ مبنی ہونا چاہیے. خبر کو ہونا چاہیے کہ وہ بیلنسڈ ہو, کہ اگر کوئی ہے تو پوائنٹ آف ویوز سب ہوں تاکہ وہ دو طرفہ ہو, یہ نہ لگے. تو وہ بہت بہت ضروری ہے. اور جب آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ سچائی پہ سمجھوتا کریں تو آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک آپشن تو ہوتا ہے آپ سمجھوتا کر لیں, دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ میر شکیل الرحمان کی طرح جیل میں چلے جائیں. یہ سیدھا سادہ جیل میں جانا بڑا مشکل کام ہے سر. آسان کام ایک رات جیل کی 1 سال کی ہے سر. مشکل کام, بہت مشکل کام ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے سر. سر لاسٹ, سرمد علی کون ہے سر؟ میں کون ہوں؟ میں پتہ نہیں کون ہوں. میں خود اپنی کھوج میں لگا ہوا ہوں کہ میں کون ہوں. سر ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. بٹ آئی تھنک میں نے اپنی زندگی میں نا اٹس بین آئی تھنک اباؤٹ 39 years of professional career, 30 years with one organization, Jung Group. میں نے اس کے اندر صرف 3-4 چیزیں دیکھی ہیں کہ دیکھو you can't take an elevator to success. You have to climb stairs. ہو ایکسیلنٹ, کیا بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے لفٹ ہی سر چاہیے ہمیں تو سر, اور سکسیس لفٹ یوزلی خراب ملتی ہے. آپ کو محنت کرنی ہے. اور ہمارے بہت سی جگہوں پہ تو لفٹ ایسی خراب ہو جاتی ہے نا تو سیڑھیوں سے چلنا پڑتا ہے, زیادہ مشکل کام ہے. سانس بھی چڑھے گا, تھکن بھی ہوگی, ٹانگوں میں درد بھی ہوگا. سسٹینیبل وہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو بیسکلی ہارڈ ورک, محنت سب سے امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو مرضی کہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو اگر کبھی میری برانڈ ویلیوز بنیں گی نا تو اس میں ایک چیز آئے گی ہارڈ ورک, ایک آئے گی انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی, اور ایک آئے گی شاید ٹو سم ایکسٹینٹ لائلٹی. سر کنسسٹنسی بھی آئے گی. سر وہ لائلٹی میں نے کہا, میں نے کہا کنسسٹنسی آئے گی. کسی جگہ آپ نے نہیں کہا کہ یار بس لیٹس بریک اب چھوڑ دیں بس بہت ہو گیا. وہ تو بیسکلی اگر آپ کہیں تو کنسسٹنسی آئے گی, ہارڈ ورک آئے گی, اور انٹیگریٹی آئے گی. تھینک یو سو مچ سر, بہت مزہ آیا سر آپ سے بات کر کے. بہت ساری چیزیں کلیئر کی میں نے, اور کوشش کروں گا کہ آپ کی آواز جو ہے نا ٹکڑوں میں بہت دور تک پہنچ جائیں گے سر. تھینک یو سر. اتنی تو نہیں ہوگی بیچ میں سے کوئی ملا دیتا, بس اتنا کریں گے, کیونکہ کسی نے ملایا تو میں آپ سے بتا دوں اگر آپ نے ملایا تو ان کے پاس بھی جنگ گروپ ہے جیو, وہی ملا دیں گے, پھر بتا رہا ہوں پہلے سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.